یا اللہ تیرا شکر تو نے قربانی کرنے کی توفیق دی، اور اللہ کے لیے قربانی ہو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ آج کل تو قربانی کو بھی جناب ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا ہے۔ میں نہیں کہتا جانور اچھے قربان نہ کریں، بہترین جانور قربان کریں، اللہ نے دیا ہے مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرو، یا اللہ تیری مہربانی تو نے اتنا مال دیا، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ شو آف، میں سب سے بڑے جانور لایا ہوں، میرے نام ہوگا، میرا جناب اس کے بعد اس لوگوں میں واہ واہ ہوگی۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر ثواب نہیں ملنا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں ہم پتہ ہے قربانی کے لیے ایک دعا پڑھتے ہیں، میں آگے وہ دعا بھی سناؤں گا، اس میں بھی یہی مقصد ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قربانی کے وقت قربانی کے پاس موجود رہنا ہے۔ ہاں اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور واجب ہوتے ہوئے اگر قربانی نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ بلکہ فتاوی امجدیہ میں ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے بھی قربانی کرے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا واجب کس پر ہے، اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے۔ ہر بالغ مقیم یعنی مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب کون ہوتا ہے، اصل چیز تو یہ سمجھنی ہے نا، عقل والا ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو۔ اب مالک نصاب کون ہے، مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ آج کل نصاب کی 1,40,000 کے قریب تھی رمضان میں، آلموسٹ سمجھ لیں کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں 1,40,000 کے آس پاس، 52.5 تولہ چاندی، آج کا ریٹ مجھے نہیں پتا، اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دیجئے، تو اندازاً یہ 1,40,000 رمضانوں میں بتایا گیا تھا۔ تو ہم سمجھ لیں اتنا ہی، کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں، یا اتنا مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو، یا اپنی حاجت اصلیہ ضرورت کی چیزوں سے زیادہ سامان ہو گھر میں یا کہیں پر، تو اب اس پر، اور اگر اس پر جو قرضہ ہو وہ مائنس کرنے کے بعد، تو پھر اس پر یہ نصاب باقی رہے گا، تو یہ جناب قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے دنوں میں اگر یہ اتنے پیسے ہیں تو اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب اس میں ایک اور غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دیتے ہیں، ایک بکرا لے آئے، نہیں۔ ہاں اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر ہی قربانی واجب ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک بکرا کر لیں یا قربانی بڑے جانور میں ایک حصہ کر لیں، لیکن اگر آپ پورے گھر والوں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کا حصہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بکرے میں 4 لوگ حصہ ملا لیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو میں مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی بھی قربانی کریں۔ نابالغ بچوں کی قربانی واجب نہیں ہے، مگر اللہ نے دیا ہے تو کرنی چاہیے۔ ہاں بالغ افراد کی قربانی کریں گے، آپ اپنی زوجہ کی کر رہے ہیں، اپنے بالغ بچوں کی کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کی کر رہے ہیں، والدین کی کر رہے ہیں، تو ان سے اجازت لینی ضروری ہوگی کہ بھائی آپ کی قربانی میں کر رہا ہوں، اجازت لیں گے تو پھر ان کی قربانی ہو جائے گی۔ یا پھر انڈرسٹوڈ ہے ان کو کہ بھائی ہر بار آپ ہی کرتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے ہماری قربانی بھائی یا ابو کرتے ہیں، تو پھر بھی انڈرسٹوڈ ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور قربانی میں ہم نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قربانی میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ بھی ملانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک حصہ ایکسٹرا ہے، اگر کسی کا عقیقہ باقی ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرے۔ آپ کو پتہ ہے مینا میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمایا تھا تو اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی۔ ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے، تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ آپ کے پاس وسعت ہو تو اپنے جانور کا، جو اپنے گھروں میں جتنے جانور آئیں، جو سب سے بہترین جانور ہے، سب سے زبردست، وہ میرے آقا کے نام پر قربان کریں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارا جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہمیں ملا ہے، نبی پاک کا صدقہ ملا ہے، تو ان کے نام پر۔ اچھا پھر آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، جس کا حصہ ملانا چاہتے ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں تو غوث پاک کے نام پر کریں۔ جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے تو یہ حصے بھی اس میں ڈالنے چاہیے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی اور یہ ثواب ملے گا۔ اچھا اب قربانی کی جو دعا ہے یہ بڑی کمال کی دعا ہے، اور اس دعا میں بھی بڑا زبردست میسج ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ دعا کر لیں۔ 1-2 غلطیاں لوگ کرتے ہیں قربانی کے وقت، وہ بھی سن لیں۔ چھری کو پہلے سے تیز کر لیں،
جانور کو لٹا کر اب چھری تیز ہو رہی ہوتی ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. جانور کو بھی، قربانی کے جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. لوگ پہلے جانور گرا دیتے ہیں اور پھر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرتے ہیں، یہ بھی اسے تکلیف دینا ہے. بلکہ اس کو پہلے سے ہی قبلہ رخ معلوم کر کے اسی رخ پہ گرایا جائے تاکہ اب اس کو گھسیٹا نہ جائے. اچھا اب جناب